میں چونکہ بہت آسان کر کے آپ کو کوئی ویسے جملے اور ویسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے، تو ایک ہوتا ہے محتاج اور دوسرا ہوتا ہے محتاج الیہ. یعنی انسان اگر دنیا میں آیا تو اس سے پہلے اسے ان چیزوں کی ضرورت تھی جس کا وہ محتاج تھا. گویا کہ زمین کی ضرورت تھی. زمین نہ ہوتی تو بندہ کی طرح تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. زمین ہے نا، زمین بندے کو زمین کی ضرورت تھی. اب یہ میری تیری اس کی اس کی، لیکن اصل میں یہ زمین کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ میرا بابا. اس کا مالک کون ہے؟ یہ ہم اور آپ جو مجازی مالک بنے نا، یہ چند گھڑیوں کے لیے صاحب اس کی تھی، اس کے ابا کی تھی، اس کے ابا کی تھی، اس کے ابا کی تھی، چلے 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 اور ادھر سے ادھر چلے گئے. یہ زمین میں رب کی تھی اور آخر میں اسی کی رہ جائے گی. تیرے میرے سودے فانی ہیں اور یہ جھگڑے سب فانی ہیں. بس یاد رکھو کہ یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے. اور یہ زمین ہے، بندہ اس زمین پہ پتا چلا بندہ انسان زمین کا محتاج ہے. زمین نہ ہوتی انسان کدھر ہوتا؟ زمین نہ ہوتی انسان کدھر ہوتا؟ اور یہ زمین پہ ہم کھڑے گے، زمین پہ ہم نے بنگلے بنائے گے، زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے گے. اس زمین پہ ہی تو ہمارا سرکل ہے، اس زمین پہ ہی تو ہماری حکومت ہے، اسی زمین پہ ہمارا دبدبا ہے. یہ زمین ہماری شہرت کی سبب بنی ہوئی ہے. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ کدھر ہوتے؟ کدھر جاتے؟ کس پہ بیٹھتے؟ کس پہ چلتے؟ کس پہ کیا کرتے؟ زمین گویا کہ ہم بندے گئے، ہم محتاج زمین کے. تو محتاج زمین کے، تو جو محتاج جس چیز کا ہوتا ہے وہ چیز پہلے آتی ہے. جو محتاج نہیں ہوتی ہے وہ چیز پہلے آتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. اب سمجھ گئے آپ کے ہم زمین کے محتاج تھے. اللہ پاک نے پہلے ہمیں نہیں بھیجا، پہلے زمین بنائی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پہلے زمین بنائی، پھر اس کے اوپر ہمیں بسایا. کیونکہ رب جانتا تھا میرے بندے زمین کے محتاج ہیں. رب نے پہلے ہمیں بنایا، رب نے پہلے زمین بنائی، پھر ہمیں بھیجا. کیونکہ ہم زمین کے محتاج ہیں. رب نے پہلے ہوا بنائی، کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. پہلے ہوا بنائی، پھر بندہ بنایا. اس کے بعد رب قدیر نے اور رب نے پہلے پانی بنایا، پھر ہمیں بنایا. کیونکہ ہم پانی کے محتاج ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہم زمین کے محتاج ہیں. میرا نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے جو رحمت بن کے آیا ہے. اس کائنات ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اور یہ ساری کائنات ان سے رحمت لینے والی ہے، وہ رحمت دینے والے ہیں. اگر میرا نبی پہلے نہ آتا یہ کائنات کیسے رہ سکتی تھی؟ اور یہ آیت بتا رہی ہے، رب کے فرمان کا یہ رخ بتا رہا ہے. اور جو رحمت ساری کائنات کی جان ہے، رب نے اسے پہلے بنایا ہے. زمین بعد میں بنی ہے، ہوا بعد میں بنی ہے، پانی بعد میں بنا ہے، مخلوقیں بعد میں بنی ہے. اور عالمین بتا رہا ہے سارے عالم بعد میں بنے گے. اگر سب سے پہلے کوئی بنا ہے تو وہ میرا تیرا نبی رحمت للعالمین ہے. بے شک. سبحان اللہ اکبر. پتا چلا میرا نبی کائنات کی رحمت ہے، ساری کائنات سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. تو جو جس کا محتاج ہوتا ہے، محتاج ہی نہیں پہلے آتا ہے اور محتاج بعد میں آتا ہے. کائنات میرے نبی کے در کی محتاج ہے، کائنات بعد میں آئی ہے، میرا نبی سب سے پہلے آیا. بے شک. سبحان میرا نبی اور عقیدہ ہو تو بولو نا سب سے پہلے. بولیے ہمارا نبی سب سے پہلے. ہاتھ نہیں اٹھ رہے یار اپنے نبی کے لیے. ہاتھ نہ اٹھے تو الیکشن میں اٹھیں گے کیا؟ زور سے کہیے ہمارا نبی ہمارا پہلے.
دلوں کو سلامت رکھے. قیامت کے دن میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں یہ جب فرشتے لکھ کے لائیں, یہ فرشتے کوڈ کر رکھیں گے کون ہاتھ اٹھا رہا ہے, کون جھکا رہا ہے, کون چیر رہا ہے, کون خوش ہو رہا ہے. یہ لکھا جا رہا ہے. جب رجسٹر کھلیں گے قیامت میں میرے نبی کے دربار میں فیصلہ جائے گا, یا رسول اللہ رب کے گھر میں جب نعرہ لگا تھا اتنے ہاتھ تیری محبت میں اٹھے تھے. رب تعالیٰ گویا یہ فیصلہ فرمائے گا, او محبوب جو ہاتھ تیری محبت میں اٹھ جائیں میں بھی انہیں جلانا پسند نہیں کرتا ہوں. بے شک سبحان ہو سکتا ہے صحابی کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ بے شک بے شک. تو قرآن کریم کی آیت سے پتا چلا میرا نبی سب سے پہلا نبی, ساری کائنات سے اول, ساری کائنات میں اول, رب کی مخلوقات میں اول, کل جہان میں اول. میرا نبی وہ نبی ہے. بے شک سبحان مطلب ہے میرا نبی وہ نبی. اب اس آیت سے میں آپ کو باتیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن محبتوں سے توجہ رہے گی آپ کی. تھوڑا سا آگے بڑھتے گئے. میرے نبی مکرم کا دربار لگا ہوا ہے, میرے نبی مکرم کی بارگاہ لگی ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, انجمن پھیلی ہوئی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ 14ویں کی رات میں ستارے جگمگا رہے ہیں, درمیان میں چاند 14ویں کا چمک رہا. بے شک سبحان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا ایک سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا ایک مسئلہ ہے, ایک سوال ہے یا رسول اللہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرے نبی مکرم نے فرمایا بول میرے غلام کیا کہتا ہے. عرض کی فاخبرنی, اخبرنی مجھے خبر دیجئے اول شیء. بے شک سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے ساری چیزوں میں خلق اللہ قبل الاشیاء. یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ساری کائنات کے اندر رب قدیم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے. اس چیز کو, اس ساری کائنات کے اندر نا, کل جہاں کے اندر, ساری کائنات کے اندر. فخبرنی مجھے خبر دیجئے, آقا مجھے بتا دیجئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے رب نے کس چیز کو بنایا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ پوچھنا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا ہے. شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں صاحب, اور سنیے یاد رکھیے یہ حدیث سرکاری شریف کے اندر بھی ہے, مواہب اللدنیہ کے اندر بھی ہے, البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے, انوار محمدیہ کے اندر بھی ہے, اس کے علاوہ خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اوے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الدین کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب تو تسلی سے سنیں گے نا, حوالہ میرے پاس موجود ہے, کتاب نشر الدین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی الحمدللہ فقیر کے پاس کمرے میں موجود ہے. بے شک نشر الدین والا ذکر الحبیب اس کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ صحابی آیا, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اس کائنات کے اندر رب تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کون سی بنائی ہے, کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے. گویا کہ صحابہ کے اس پوچھنے سے پتا چلتا ہے میں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا جو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اس کی خبر بھی یہ نبی رکھتا ہے, سب سے آخر جو پیدا کرنا ہے اس کی خبر بھی یہ نبی رکھتا ہے. گویا صحابہ کی عقیدہ تھا ہمارا نبی اول کی بھی خبر رکھتا ہے, آخر کی بھی خبر رکھتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا بتاؤ کیا صحابہ حضور کی بارگاہ میں یوں پوچھتے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس
پیدا کیا اس کے بارے میں بتائیے. کیا صحابہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی جس کے اندر رب قدیر فرماتا ہے ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض. بے شک سبحان اللہ. زمین اور آسمان کا جو غیب ہے بے شک وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیا یہ نہیں جانتے تھے صحابہ؟ وہی صحابہ جانتے تھے عالم الغیب والشہادت غیب السماوات والارض. اور زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی غیب ہے کائنات کے سارے غیب کی باتیں رب العالمین جانتا ہے. یہ رب فرما رہا ہے صحابہ یہ بھی جانتے تھے, صحابہ یہ بھی جانتے تھے, لیکن صحابہ یہ بھی جانتے تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ رب نے فرمایا ہے او محبوب ہم تمہیں وہ بھی بتا دیں گے جو آپ جانتے گے اور وہ بھی بتا دیں گے جو آپ نہیں جانتے گے. صحابہ قرآن کے قاری تھے, قرآن کے حافظ و عالم تھے, قرآن پڑھا ہوا, قرآن سمجھا ہوا. نہیں 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 بھی کہہ دو اے صحابہ وہ تھے کہ جو رات میں عبادت کرتے تھے, دن میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے, اور رات کو قرآن دیکھتے تھے, دن میں قرآن والے کا چہرہ دیکھتے تھے. بے شک سبحان اللہ. رات کو جو قرآن دیکھتے تھے نا دن میں قرآن والے کو دیکھتے تھے. تو کیا قرآن ان کی سمجھ میں زیادہ آیا کہ ہماری سمجھ میں؟ بے شک سبحان اللہ. وہ صحابہ جانتے تھے کہ رب تعالیٰ بھی غیب کی غیب کا علم جاننے والا, غیب کی خبریں رب تعالیٰ رکھتا ہے, لیکن رب جس کو پڑھا دے پڑھنے والا مصطفیٰ ہے. رب فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب فرماتا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی تمہیں سکھا دیا. اور سکھانے والا رب العالمین ہے, سیکھنے والا میرا تیرا نبی ہے. گویا پڑھانے والا رب ہے, پڑھنے والا نبی ہے, پڑھانے والا رب ہے, پڑھنے والا نبی ہے, سکھانے والا رب ہے, سیکھنے والا نبی ہے. اوے بنانے والا رب ہے, بننے والا میرا تیرا نبی ہے. اوے دینے والا رب ہے, تقسیم کرنے والا میرا تیرا نبی ہے. اوے جو سارے کمال دے دے اسے رب العالمین کہتے ہیں, اور جو سارے کمال لے لے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. سارے کمال اور خوبیاں دینے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے, اور لینے والا رب رحمت للعالمین ہے. صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ میرا رب فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, جس کا ترجمہ یہ ہے اوے کہ 30ویں پارے کی آیت بچے بچے کو یاد ہوتی ہے وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. میرا رب فرماتا ہے یہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل کنجوس نہیں ہے. اے رب العالمین یہ غیب کا علم تو تیرے پاس ہے, اور یہ غیب کا علم تو تیرے پاس ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. لیکن تو فرما رہا یہ غیب بتانے میں بخیلی کنجوسی نہیں کرتا ہے. معاملہ کیا ہے, کوئی رب بتانا چاہتا ہے, جب کوئی استاذ بچے کو سکھاتا ہے وہ کوئی بات کوئی علم بچے سے نہیں چھپاتا ہے, تو کوئی رب نے جب میرے نبی کو سکھایا ہے تو کیا چھپایا ہے. رب سکھا رہا تھا, میرا نبی سیکھ رہا تھا, اور لانے والے جبریل کو بھی پتا نہیں تھا الف لام میم کا مطلب کیا ہے, حامیم کا مطلب کیا ہے, یاسین کا مطلب کیا ہے. بس وہ ادھر لاتے ادھر پہنچاتے, میرا نبی یہ فرماتا جبرائیل ہاں میں جان گیا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا چلا, میں جبرائیل لاتا ہوں تمہیں دیتا ہوں مجھے پتا نہیں چلتا ہے. میرا نبی فرماتا ہے یہ حروف مقطعات کا معاملہ ہے. میرا نبی فرماتا ہے اوے یہ راز و نیاز کے معاملے ہیں, یا تو رب انہیں جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ خوب جانتا ہے, یہ میرا اس کا معاملہ ہے. بے
شک سبحان اللہ اب ہم صاحب کے نبی کی شان یہ مقیم نبی کا مقام وہ نبی کا جناب والا علمی مقام یہ ہے، میرے نبی کی شان و عظمت یہ ہے، ہمیں تو نبی مکرم کی پائے مبارک سے لگنے والی جو جوتی مبارک ہے نا، اس کے تلوے کی جو خاک ہے، اس کا مقام بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مقام بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ موضوع کی اور چلا جائے گا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے کمال دینے والا رب العالمین ہے، اور ہم جتنے کمال، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں اپنے نبی کی بیان کرتے گئے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے، ہمارے نبی کو جتنے کمال، جتنی شانیں ملی گئے، وہ سب ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ہر کمال، ہر شان میرے نبی کی رب کی دی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے نبی کے پاس ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، عطا کیا ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اگر عطائی مانے تو نہ شرک اور نہ صاحب کفر ہوتا ہے، نہ بدعت ہوتا ہے، نہ جناب والا یہ اندھا دھن کے فتوے لگتے ہیں۔ بس عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جتنے کمال، جتنی خوبیاں میرے نبی کے پاس ہیں، یہ ذاتی نہیں ہے، رب کی دی ہوئی ہے۔ اگر علم غیب ہے میرے نبی مکرم کے پاس، اول کی خبر بھی رکھتے ہیں، آخر کی بھی رکھتے ہیں، تو یہ اپنی ذاتی نہیں بلکہ رب کی عطا کردہ صفت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا توجہ رکھنا، وقت جو کی قلت کے ساتھ بڑا کم ہوتا ہے اور آپ آنے میں تاخیر کرتے ہیں، تو میلاد کا موضوع چلے گا انشاءاللہ تعالی اور وقت سے چلے گا۔ آپ کے انتظار میں بڑا زمانہ ہوا، لیکن اب انتظار نہیں ہوگا، دیوانے تو پہلے آ جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا جلدی سے بات سن لو۔ میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتا ہے، میں نے حوالے تمہیں دے دیے ہیں، عرض کرتا آقا مجھے اس چیز کے بارے میں خبر دیجئے جو رب نے ساری کائنات سے پہلے بنائی ہے، اس چیز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ میرے نبی مکرم نے یہ جواب نہیں دیا ہے، اوے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرا نبی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، بے شک بے شک۔ اوے مکے میں میرے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، مدینے میں میرے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، عرب و عجم میں کوئی میرے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ کوئی بتائے کہ میرے نبی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، میرے نبی نے کسی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی ہو، میرے نبی مکرم کے پاس کوئی کتاب ہو پرانی رکھی ہوئی ہو، نہیں، بلکہ میرا نبی مدینے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے اول کی خبریں بھی دیتا ہے، آخر کی خبریں بھی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، او ابو بکر، او عمر، او عثمان، او علی، میں اس کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں، آزا کفی، آزا کفی کی، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں اس ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی نا ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ مختصراً سوئی بڑی تیز چلتی ہے، جب میں ادھر بیٹھتا ہوں سوئی بڑی تیز چلتی ہے، ادھر آپ کی نگاہ سوئی پہ چلتی ہے، بس پھر مجھے بھی ذرا تیزی سے ذرا چلنا پڑتا ہے، محبتوں سے ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے تو آگے بڑھ جاؤں۔ میرے صحابی عرض کرتا آقا مجھے بتا دیجئے، میرا نبی یہ نہیں فرماتا ہے، او جابر یہ باتیں ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ تو غیب جاننے والا ہے، مجھے تو پتا نہیں، میں 1,24,000 نبیوں کے بعد یہاں انجمن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں تو اب پیدا ہوا ہوں، مجھے تو پتا نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ذرا کوئی کتاب دیکھوں گا، کوئی تاریخ بتاؤں گا، کوئی تاریخی کتاب پڑھ کے بتاؤں گا، نہیں، میرے نبی مکرم نے فرمایا، یہ بھی میرے نبی نے نہیں فرمایا، اور یہ غیب کی خبر ہے، یہ شرک ہو جائے گا، اور تم نے ایسی بات کیوں پوچھی ہے؟ وہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی سب کل کی خبریں رکھتا ہے۔ ادھر میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، اوے جابر تم نے جو مجھ سے پوچھا ہے لو میں تمہیں بتاتا ہوں، یا جابر قد خلق
قبل الاشیاء بنور نبی کا من نوری. اے جابر ساری کائنات سے پہلے رب قدیر نے تمام چیزوں میں اگر کوئی چیز بنائی ہے کوئی چیز بنائی ہے نور نبی کا من نوری کی. اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرما دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. رب قدیر نے ساری کائنات سے پہلے نا کس کو بنایا؟ اے جابر تیرے نبی کے. اسی لیے رب قدیر نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اور یہ بات اب کیا کروں میں، وقت نماز کا ہو گیا ہے، بس اتنا جملہ کہہ دو. صحابی نے عرض کیا کہ آپ کو رب قدیر نے نور بنایا. بے شک سبحان اللہ. نور بنایا، لیکن کس شان والا بنایا، کیسا نور بنایا، کس طریقے کا نور بنایا ہے. آپ کہاں تھے، کدھر تھے؟ اور ایک صحابی کے بعد دوسرے صحابی بھی کھڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے. وہ بھی صحابی ہیں. اب وہ اگلے جمعے چلے گا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلے صحابی ہیں. لیکن بات یہ یہاں ایک نقطے کی بتا دو کہ میرے رب قدیر نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آخری نقطہ سنیے، میرے رب قدیر نے میرے نبی مکرم کے لیے فرمایا آپ کائنات کے لیے رحمت بن گئے. بے شک سبحان اللہ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گئے. ایسے رحمت کہ آپ ساری کائنات میں اول گئے، ساری کائنات میں اول گئے. اس لیے اے لوگوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، میرے نبی نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو رب نے ساری کائنات سے پہلے بنایا گئے. اس پر بہت ساری احادیث ہیں، کچھ تو میں پہلے سنا چکا ہوں، اب جو رہ گئی ہیں وہ بھی سناؤں گا. بس اتنی بات ضرور کہوں گا، اس حدیث کی تائید میں، اس حدیث کی تصدیق پر رب کے قرآن کی آیت بھی موجود ہے جو رب نے میرے نبی کے بارے میں فرمایا ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. میرا رب فرماتا ہے اے محبوب آپ اول بھی ہو، آپ آخر بھی ہو، آپ ظاہر بھی ہو، آپ باطن بھی ہو، اور بے شک آپ ہر چیز جاننے والے ہو، ہر چیز جاننے والے ہو. یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت سے مراد رب قدیر کی ذات ہے. اور پھر اگر ذات ہے تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ ہم اگر علامہ ابن جوزی، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ اول هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب کی طرف آپ اس کو منسوب کرتے ہو، مراد لیتے ہو، تو پھر یوں کہنا پڑے گا اول وہ بنانے میں، یہ بننے میں، آخر وہ بنانے میں، یہ بننے میں، اور ظاہر وہ بنانے میں، یہ بننے میں، باطن وہ بنانے میں، یہ بننے میں. بنانے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور جو بننے والا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. بے شک. پہ نظر پڑی ڈاکٹر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال کی، تو وہ بھی پکار کے کہنے لگے اوے یہ بات سچ ہے، سچ ہے. انہوں نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بے شک سبحان اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.